بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، انہیں علم سکھانا، ان میں روح ڈالنا اور فرشتوں سے انہیں سجدہ کرنا، ان سب کے بارے میں بنائی گئی تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ پارٹ 2 ہے، جس میں حضرت اماں حوا کی پیدائش سے لے کر ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام بد تک کی مکمل جانکاری ہے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نساء میں ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کیے اور روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی بائیں سائڈ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اسے ایسے ہی چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ کرو۔ اسکن انت و زوجک الجنہ، یعنی تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا، لیکن امام صدی رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے اور ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ پھر ایک بار وہ سوئے اور جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں عورت ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے
کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو اماں حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو کہ آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے، کہا آدم اس کا نام کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا حوا۔ تو فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ ابلیس کا تکبر اور انجام بد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اپنے اس عمل بد کی انتہائی قبیح دلیل بھی پیش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس عمل پر، عمل بد پر ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا اور پھر شکل و صورت بنائی۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں ابلیس شامل نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا فرمایا جبکہ اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابلیس نے قیاس کیا یہاں، اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا۔ یہاں قیاس کا مطلب موازنہ کرنا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا موازنہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو اسے اپنی ذات حضرت آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے رک گیا، حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان میں اپنی روح پھونکی تھی، اسی لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور ابلیس اس لیے لعنت کا مستحق ہوا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو حقیر جانا اور حکم الہی کی مخالفت کی۔ ابلیس کی انسان سے دشمنی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوح انسان کو ابلیس سے دشمنی پر متنبہ کیا اور اس کے انجام بد سے ڈرایا، جیسا کہ سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ وہ جنات میں سے تھا تو حکم الہی سے باہر ہو گیا۔ تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا اور اس نے تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل سے انکار کیا۔ یہ اس کی ناپاک فطرت تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اس چیز سے یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ایک لحظہ بھر بھی فرشتہ نہیں رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس زمین کے ان فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے، اور علم و عبادت میں بھی ان سب سے بڑھ کر تھا، اور اس کا نام عزازیل تھا۔ ابلیس کا اعلان جنگ۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ابلیس نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، اور پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض کہ ہر طرف سے آؤں گا، اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ پیارے دوستو، خوش نصیب وہی ہے جو اس کی مخالفت کرے، اور بد نصیب وہی ہے جو اس کی بات مان لے۔ ابلیس کی جلاوطنی۔ جب ابلیس نے حکم الہی ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی اور مردود کہہ کر نکل جانے کا حکم دے دیا، اور اس کا مقام اور رتبہ سب چھین لیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، اس جنت سے اتر جا اور اس سے نکل جا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر تھا اور اسے وہاں سے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا، اور اس مقام و مرتبہ سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے اور اطاعت و عبادت میں فرشتوں کے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے اس سے یہ مرتبہ سلپ کر کے اسے زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا سجدہ کی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا تو اسے جنت ملے گی، اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو، پارٹ 2 پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ کریں، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔